حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کے مقدس بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ایک کلام کی فرمائش کی گئی ہے۔ کلام ایسا کہ جس کو آپ نے بارہا سنا ہے، دو تین اشعار اس کلام کی فرمائش کو پوری کرنے کی غرض سے پڑھ رہا ہوں، سماعت کر لیں حضرات۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ اور ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں۔ ہم نے مانا
کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین سامعین، آج کے اس مقدس دن اور مقدس لمحات و ساعات میں نے سوچا کہ آج کچھ باتیں میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت، آپ کی آمد اور آپ کے آنے کے مقاصد کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی سعی کروں۔ یوں تو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی، جو شرف ہم کو اور آپ کو حاصل ہوا، اس شرف کے اظہار کے لیے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے دکان و مکان کو آراستہ کرتے ہیں، اور حتی المقدور حتی الامکان جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم خوشی کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ذہن کو میں اسی کی طرف مبذول کروں اور کچھ باتیں سرکار کے آنے کے حوالے سے، سرکار کس مقصد کے لیے تشریف لائے، اللہ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، میں ان باتوں کو آج آپ کے ذہن میں اتارنے کی اور اس طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرنے کی سعی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، ہر نبی، ہر رسول کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو مقصد کے ساتھ، کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جو مقصد وہ لے کر کے آئے، جو پیغام وہ لے کر کے آئے، اگر بندہ اس مقصد میں پورا اتر پا رہا ہے، اس پیغام پر بندہ عمل کر پا رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اس پیغام کو، اس مقصد کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے، تو بندہ کامیاب ہے، اور وہ واقعی اس نبی کا فالوور ہے جو اس نبی کے مقصد اور پیغام کو سمجھنے کی سعی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ تمام انبیاء کو اللہ نے بھیجا مقصد اور پیغام دے کر کے، اور مقصد کیا، وہ پیغام کیا کہ اے میرے بندو، تم میرے نبی کے مقاصد کو، آنے کے مقصد کو سمجھو، اس کے پیغام کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اور وہ مقصد و پیغام کیا؟ وہ پیغام یہ کہ عقیدہ توحید میں تم پورے کے پورے اتر جاؤ، تمہارا عقیدہ بالکل پختہ ہو جائے، ایمان تمہارا بالکل تر و تازہ ہو جائے، ایمان تمہارا مستحکم و مضبوط ہو جائے، اور ایسا مضبوط اور ایسا ایمان مستحکم ہو کہ بڑے سے بڑے چٹان اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن تمہارے پاؤں میں ذرا سے بھی لغزش نہ آنے پائے۔ اور جنہوں نے اس پر عمل کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو سمجھا، اس پر عمل کیا،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے سینے سے لگایا، تاریخ انہیں یاد کرتی تھی، یاد کرتی ہے اور صبح قیامت تک یاد کرے گی انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں آج دستور یہ ہو گیا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی، مستحبات پر ہمارا اتنا زور ہے کہ ہم فرائض و واجبات کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ جھنڈے نہ لگائیں، میں نہیں کہتا کہ آپ میلاد نہ منائیں، میں نہیں کہتا کہ آپ گھروں کو نہ سجائیں، میں نہیں کہتا کہ آپ خوشی کا اظہار نہ کریں، بے شک یہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اس کی ساری چیزیں دلیلیں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم پر اللہ کا فضل تم کو حاصل ہو، اللہ کی نعمت میں مل جائے، فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوشی کا اظہار کرو۔ یہ ساری چیزیں اپنی طرف ہیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اس بات پر غور کرنے کی سعی نہیں کی کہ مصطفیٰ کریم جو آئے ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک ماڈل ہے، یعنی تمہیں اپنے پوری زندگی کے گزارنے کا سلیقہ، ضابطہ، طریقہ عمل جو کچھ بھی لینا ہے اس کے لیے تمہیں کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تم فالو کرو، ساری زندگی کی تمہاری جتنی پریشانیاں ہیں وہ تمام کی تمام حل ہوتی نظر آئیں گی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ ملی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے کے ہو، آپ کھانے کو لے کر لے لیں، پینے کو لے لیں، چلنے کو لے لیں، اٹھنے کو لے لیں، بیٹھنے کو لے لیں، سلام کو لے لیں، کلام کو لے لیں، دعا کو لے لیں، نکاح کو لے لیں، طلاق کو لے لیں، جنازے کو لے لیں، نماز کو لے لیں، حج کو لے لیں، زکوٰۃ کو لے لیں، جتنے ساری چیزیں ہیں، تمام تر چیزوں میں اگر رہنمائی کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مگر یہ رہنمائی اسی کے لیے ہے جس کے تعلق سے آگے قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، یعنی یہ رہنمائی اسی کو حاصل ہوگی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو۔ یعنی رہنمائی تو ملے گی، رہبری تو ملے گی، ہدایت تو ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایت تو ملے گی، مگر کب؟ جب تمہارا ایمان اللہ پر ہو اور آخرت پر تمہارا ایمان ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن نے، اور آگے فرمایا وَذَكَرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے ہر لمحہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو قرآن کہتا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی رہبری رہنمائی کرتی نظر آئے۔ اب یہاں پر ٹھہر کر میں کچھ باتیں اور عرض کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے کبھی یہ سوچا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بات اور یاد آ گئی، ہمارا حال یہ ہے کہ آج میلاد کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو لوگ سبحان اللہ کہیں گے، ہے نا، سرکار کے آمد کا ذکر کیا جائے تو سبحان اللہ نعرے پہ نعرہ لگا جائے گا، لیکن آنے کا جو مقصد ہے اگر اس پر اگر آپ گفتگو کریں تو سب کے سر جھک جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارا حال ایسا ہو جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی صرف جو ہے فضیلتوں پر ہی سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، صرف فضیلتوں پر ہی ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، باقی اور جگہوں پر ہم نہیں کہہ سکتے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کبھی سرکار کے آنے کے مقصد کو کبھی غور کیا، آقا کریم آئے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ماڈل بنایا پوری دنیا انسانیت کے لیے، پوری دنیا انسانیت کے جو ماڈل بنا کر کے بھیجا، ایک مقتدا بنا کر کے جو بھیجا، حالانکہ قرآن مجید بھی ہے اور قرآن مجید میں سارا کچھ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو کچھ خشکی میں تری میں اس کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے،
جب اللہ کی کتاب موجود ہے آپ کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جب قرآن رہبری کرتا نظر آ رہا ہے، ہدایت دیتا نظر آ رہا ہے، قرآن آپ کی رہنمائی کرتا نظر آ رہا ہے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے ماڈل اور نمونہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک ہوتا ہے پریکٹیکل اور ایک ہوتا ہے تھیوری۔ تو پریکٹیکل کرانے کے لیے اٹھنا کیسے ہے یہ قرآن آپ کو ملے گا، لیکن کس طریقے سے اٹھنا ہے یہ آپ کو سرکار کی زندگی سے ملے گا۔ وضو کرنا ہے، وضو قرآن میں ہے، نماز پڑھنا ہے قرآن میں ہے، لیکن نماز کتنی رکعتیں کب پڑھنی ہے، وضو میں کتنی بار ہاتھ دھونا ہے، کتنی بار پاؤں دھونا ہے، کتنی بار چہرہ دھونا ہے، سر کے مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ چیزیں آپ کو مصطفیٰ کریم کی زندگی سے ملے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کبھی آپ نے اس پر عمل کرنے کی، غور کرنے کی کوشش کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو رسول اللہ نے مبعوث کیا، بھیجا ہے، اللہ نے اپنے اذن سے جو بھیجا ہے رسول، تو یہ اللہ کے اذن سے ہے، لہٰذا ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ تو رسول آئے ہیں اس لیے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی پیروی کی جائے۔ جب رسول کی اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے، تو کیا ہم اور آپ رسول کی اطاعت و پیروی کر رہے ہیں؟ کیا صحیح معنوں میں ہم رسول کی اطاعت و پیروی کر رہے ہیں؟ ایک جگہ اللہ کے رسول اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ نے رسول کو داعی بنا کر کے بھیجا، دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے رسول کو دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ رسول آئے دعوت دے رہے ہیں، دعوت کیا دے رہے؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، آؤ نیک اعمال کی طرف۔ رسول جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کیا صحیح معنوں میں ہم رسول کی دعوت کو ایکسیپٹ قبول کر رہے ہیں؟ اس پر ہمارا عمل ہو رہا ہے؟ کیا اس پر ہمارا عمل ہو رہا ہے؟ اگر اس پر ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہم صحیح معنوں میں رسول کے فالوور نہیں ہوئے، ہم صحیح معنوں میں رسول کی اطاعت پیروی کرنے والے نہیں ہوئے۔ اور جو صحیح معنوں میں رسول کی اطاعت و پیروی کرنے والے نہ ہوں وہ رسول کا نہیں، اور جو رسول کا نہیں وہ خدا کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رسول کا نہ ہوا وہ خدا کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پیروی کرنے کا جو حکم دے رہا ہے وہ رسول کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ آپ رسول کے اطاعت کریں، رسول کی پیروی کریں۔ رسول کو بھیجا اس لیے گیا کہ آپ رسول کے اطاعت وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف سے داعی بن کر کے آئے رسول، دعوت دینے والے بن کر کے آئے رسول۔ جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ وہ داعی بن کر کے آئے ہیں۔ کیا بن کر کے آئے ہیں؟ داعی بن کر کے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ وہ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف سے وہ دعوت دینے والے بن کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہم کو آپ کو حکم ہوا کہ آپ ان کی پیروی کریں، ہم کو آپ کو حکم ہوا کہ ان کی آپ پیروی کریں۔ تو جس کی جو دعوت دے رہا ہے اور جس کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ہم اس کی دعوت سے بھی دور ہیں اور ان کی پیروی سے بھی دور ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا یتلو علیکم آیاتنا، جو اللہ کی آیات کی تلاوت تمہارے پاس کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت تمہارے پاس کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ سرکار طائف کی سرزمین پر جب چھوٹے چھوٹے پتھر سرکار پر پھینکے گئے، جب پورا جسم وجود سرکار کا خون سے لہو لہار ہوا، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بدر کے میدان میں آقا کریم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تبوک کے موقع پر میرے مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں،
سفر میں ہے تو قرآن پڑھ رہے، حضر میں ہے تو قرآن پڑھ رہے، جنگ میں ہے تو قرآن پڑھ رہے، ساری زندگی مصطفیٰ قرآن کی دعوت دیتے رہے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرتے رہے، ساری زندگی مصطفیٰ قرآن سے قریب کرتے رہے، اور آج ہمارا حال، ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو، اور وہ دعوت دینے والے بن کر کے آئے ہیں، اور جو نبی دعوت دے رہے ہیں قرآن کی، ہم ان کی دعوت سے دعوت کو بالائے طاق رکھ کر کے ان کی دعوت سے ہم دور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ آج تو ہمارا حال یہ، قرآن، اللہ اکبر، قرآن پڑھنا، میں کیا بتاؤں، ہمارے یہاں میں نے پہلے کہا نا کہ حال یہ ہو گیا کہ بس مصنوعی چیزیں، فروعی چیزوں پر، مستحبات پر ہمارا زیادہ زور ہو رہا ہے، اور منع کی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے اپنی جگہ یہ سب چیزیں، لیکن آپ جو ہے فرائض و واجبات پر بھی زور دو، تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی تو کرنا ضروری ہے نا، ہم نے کبھی منع نہیں کیا۔ ابھی دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی اعلیٰ حضرت خلیفہ ہیں، جن کو قطب مدینہ کہا گیا، سبحان اللہ، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے وقت کے محدث گزرے ہیں اور ولی کامل گزرے ہیں، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت خلیفہ علامہ ضیاء الدین مدنی، ان کو قطب مدینہ کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ان کے زمانے میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مدینے کے بازار میں وہ گزرے، مدینے کے بازار میں گزرے اور کپڑا لینے کے لیے گئے، کپڑے کی دکان پہ گئے، بالکل توجہ کے ساتھ دو چار باتیں۔ جب کپڑے کی دکان پہ گئے تو ایک دکان پہ گئے اور کپڑا دمایا کہ اس کپڑے کی قیمت کتنی ہے۔ کپڑے کی دکان والے نے کہا کہ ایک کام کیجیے، کپڑے کی قیمت تو اتنی ہے، لیکن آپ ایک کام کریں، وہ جو تیسری دکان ہے نا، آپ اس دکان سے کپڑا خرید لیں، یہی کپڑا آپ اس تیسری دکان سے خرید لیں۔ وہ لوگ اٹھ گئے اور چلے گئے اس تیسری دکان پہ، اور جانے کے بعد کپڑا، وہی کپڑا، سیم کپڑا خرید لیا، اتنی ہی قیمت میں کپڑا خریدا، اور جب خرید کے واپس چلنے لگے تو یہ جو دکان والا تھا یہ مسکرا دیا، یہ دکان والا تھا یہ مسکرا دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ہم آئے تو آپ ہم کو اس دکان میں بھیج دیے، اور پھر آپ مسکرا رہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس دکان نے کہا کہ بات دراصل یہ کہ آج صبح سے میں دکان میں بیٹھا ہوں تو بہت سارے گراہک میرے پاس آ گئے، اور آج کی جتنی روزی میری تھی وہ مجھے مل چکی ہے، جتنی روزی مجھے ملنی تھی میرے بچوں کے لیے، میرے گھر کے لیے، اتنی مجھے مل چکی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج صبح سے اس دکان پر کوئی گراہک نہیں ہے، وہ اکیلے ایسا بیٹھا ہوا ہے، تو ہم نے چاہا کہ ہماری روزی تو ہمیں مل چکی ہے، آپ اس دکان سے لے لیں تاکہ ان کی آج کی روزی بھی انہیں مل جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، یہ کن کا طریقہ رہا؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی دکان پر وہ پانی دم کرا کے چھڑکتے ہیں، انڈے لا کر اس میں گاڑ دیتے ہیں کہ بھائی ساری گراہک جو ہے سب کے دکان کو چھوڑ کر کے میری دکان میں آ جائے، ہے نا۔ اور آج تو تعویذ بھی بھائی صاحب اتنی نہیں، اتنی لمبی بڑی بڑی تعویذیں لگتی ہے، اب وہ A4 والی 44 والی سائز کی تعویذ آج لگتی ہے، اس پہ کوٹ پہ چپکا دیتے ہیں، ہلتا رہے، تعویذیں ہلتی رہے گی، گراہک ہلتا رہے گا، آتا رہے گا۔ ہاں، مجھے تعویذات سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی گلا نہیں ہے، بے شک اللہ کے کلام میں بہت پاور ہے، بہت تاثیر ہے، اللہ کے کلام میں بہت تاثیر ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو تعویذ پر جو کلام لکھ کے دیا گیا اس پر بھروسہ ہے، اس پر آپ کو یقین ہے؟ اگر اسی کلام کو آپ روزانہ اپنی دکان میں پڑھیں تو اب آپ خود بتائیں کتنی برکتیں حاصل ہوگی۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے نا کہ بھائی ہم تعویذ لگا لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے نام پہ، اللہ کا نام اور کلام اللہ جو لکھا گیا ہے اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہے، اگر لکھ دیں تو برکتیں حاصل ہے، آپ پڑھیں تو کتنی برکتیں حاصل ہوگی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں نا، بولے کھانا کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ ہاں، اس میں ہم لوگ ڈر رہے ہیں، کھانا تو کھاتے ہیں، سبھی کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، کیا ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے؟ برکت آتی ہے کھانے میں۔ اب میں میرے گھر میں بسم اللہ لکھ کے چھوڑ دوں، اب بسم اللہ کھانے کو نہ پڑھوں، میں اتنا بڑا لکھا تو ہے، پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، میرے گھر میں بڑا بسم اللہ لکھ کر کے میں نے چھوڑ دیا، لٹکا دیا گھر میں، اب کھانا کھانے بیٹھ رہا ہوں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بسم اللہ لکھا تو ہے۔ تو میرے کہنے کا یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں
جو ہمیں آج خود کرنی پڑتی ہیں. ہاں کچھ ایسی چیزیں نبی کے آنے کا مقصد بیان کر رہا ہوں میں. ہمارے یہاں حال کیا ہوتا ہے کہ پروگرام پہ پروگرام ہم کرتے ہیں, ہے نا. وہ گلی والے رکھ رہے ہیں پروگرام, انہوں نے خرچہ کیا 1 لاکھ, ہم کریں گے 1.5 لاکھ, ہمارا نام بھی تو ہے نا. آج ہمارا یہ دستور بن گیا ہے, وہ لوگ لا رہے بڑے مقرر کو, ہم لائیں گے اس سے بڑے مقرر کو, ہمارا نام تو ہو. وہ سجا رہے 10,000 کا اسٹیج, ہم سجائیں گے 20,000 کا اسٹیج, ہمارا نام تو ہو. میرے بھائی آپ میلاد کر اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ نے کمپٹیشن کر لیا کہ بھائی وہ ان کو بلا رہے ہم ان کو بلائیں گے, آپ کا مقصد ختم ہو گیا, فوت ہو گیا آپ کا مقصد. جو ثواب آپ کو ملنے تھے وہ ضائع ہو گئے. اس لیے کہ میلاد اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, کسی غیر کو دکھانے کے لیے نہیں. غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا میں. ہاں آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے, آج ہمارا حال یہ, اللہ ماشاء اللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن اکثر اور بلایا اس کو جائے گا کہ جس کے آنے کی وجہ سے بھیڑ زیادہ ہو اس کو بلایا جاتا ہے. مقرر و فلاں کو بلائیں گے, وہ دور سے آئیں گے تو لوگ بڑے بڑے آئیں گے. تو بھائی آپ جو پروگرام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کر رہے ہیں آپ. ہاں غلط بات کر رہا ہوں میں. ہاں آج ہمارا یہ شیوا بن گیا, دستور بن گیا ہمارا, یہ ہمارا طریقہ بن گیا ہے. میں میلاد سے نہیں کہتا کہ میلاد بالکل کریں آپ, میلاد مصطفیٰ کرنے سے فرمایا گیا 1 سال تک اس جگہ سے نحوست بلائیں ختم ہو جاتی ہے. لیکن میلاد کرنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کے تحت میلاد ہو تب, اس مقصد کے تحت میلاد ہو تب نا. ہمارا حال عجیب ہو گیا. میں نے پہلے کہا کہ ہمارے جو مصطفیٰ کریم کے آنے کا مقصد ہے اس مقصد سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس مقصد کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے. آج ہم انا کا شکار ہو چکے ہیں. آج ہم اور آپ جو ہے وہ انا کا شکار ہو چکے ہیں. میں زیادہ کرنے والا, میں زیادہ کروں گا, میرے محلے میں زیادہ لوگ ہونے چاہیے, میرے پروگرام میں زیادہ لوگ ہونے چاہیے, میرے پروگرام اچھا ہونا چاہیے. ہمارا جو مقصد ہے اس مقصد سے ہم ہٹ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف میلاد دھوم دھام سے کی جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بس انا کا شکار ہو جائے, کہ میں آنے کا شکار ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے. میرے مصطفیٰ پوری انسانیت کے ماڈل بن کر کے آئے, پوری انسانیت کے لیے, جو انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے. اور انسان کو انسان بنانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے کتنی محنتیں کی ہے. انسان کو انسان بنانے کے لیے آقا کریم نے کتنی محنتیں کی, اللہ اکبر. اس لیے فرمایا گیا نا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور کسی شاعر نے کہا کہ ایمان نے کہا ہے جان جس کو اس جان کا عالم کیا ہوگا. ایمان نے کہا ہے جان جس کو اس جان کا عالم کیا ہوگا. وہ جان بنے جب ایمان کی تو ایمان کا عالم کیا ہوگا. وہ جان بنے جب ایمان کی تو ایمان کا عالم کیا ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک ماڈل بن کر کے آئے, انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے. تو انسان کو انسان بنانے میں کتنی محنتیں لگی آقا کو, کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا, کتنی مشقتیں آئی. آپ بارہا سنتے آئے ہیں. شعبہ ابی طالب میں 2.5 سال تک میرے مصطفیٰ کا مقید رہنا, طائف کی سرزمین پر پتھریں کھانا, کوئی مجنوں کہہ رہا ہے, کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے, کوئی پتھریں مار رہا ہے, کوئی اوجھڑیوں کو لا کر کے جو ہے سرکار کے سر اقدس پر رکھ دے رہا ہے, پیٹھ پر رکھ دے رہا ہے. نہ جانے کیا کیا تکلیف ہے. کوئی چادر کا پھندا بنا کر کے کھینچ رہا ہے اس طریقے سے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے. اتنی ساری تکلیفیں مصطفیٰ کریم نے برداشت کی. کس لیے؟ آپ کو انسان بنانے کے لیے, ہم کو انسان بنانے کے لیے, ہم کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے, ہم کو دین پر چلانے کے لیے, گمراہیت سے بچانے کے لیے. جو نبی آپ کی اور ہماری رہبری کے لیے اتنی تکلیفیں سہی, آج اس نبی کا عاشق صرف چند جو ہے وہ جھنڈے اور پتیاں جھومر لگا کر کے وہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو خوش کر دیا. تو میں کہوں گا یہ تمہاری غلط فہمی ہے, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. تم غفلت کے شکار ہو. چند جھنڈیاں اور وہ جھالریں اور لائٹنگیں لگا دینے سے کوئی نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا. نبی کا عاشق وہ ہے کہ جو نبی کے فرامین پر عمل کرتا جائے. یہ باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں,
یہ باتیں میں نے پہلے کہا نا کہ آج تقریروں میں بھی جذباتی تقریریں ہونی چاہیے بالکل، اور خوب میلاد کی اور خوب بزرگوں کے خوب فضائل اور قصیدے بیان کریں، سبحان اللہ سبحان، لوگ زور زور سے کہیں، نعرے پہ نعرہ لگائیں تو کہتے ہیں ہمارا پروگرام کامیاب ہے۔ اور وہیں پر اگر کوئی مقرر بالکل اصلاح والی تقریر کرے تو اصلاح پر کہاں سبحان اللہ بولتے ہیں بھائی، وہاں تو نظریں جھکا کے ہم سن لیتے ہیں کہ بھائی ہماری بےزتی ہو رہی ہے، انسلٹنگ ہو جا رہی ہے ہماری۔ لیکن اگر آپ مانیں میری بات تو حقیقت میں یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان صحیح معنی میں انسان بنتا ہے۔ اگر آپ جھنڈیاں لگائے، لائٹنگیں لگائے، سب کچھ سجایا آپ نے، لیکن نبی کے آنے کو مقصد کو اگر آپ نے فوت کر دیا، یہ ساری چیزیں آپ کی رائے گاہ چلے گی۔ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، نبی تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، نبی تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، صاف کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں ستھرا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جھالریں، یہ کلریں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن پاک کس سے کرنے آئے ہیں؟ تو کہا تمہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہاری رہبری کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے، مصطفیٰ تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں گناہوں سے، اور تم نمازوں کو چھوڑ کر کے گناہوں کے دلدل میں جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ تمہیں پاک کر رہے زناکاری سے، بدکاری سے، حرام خوری سے، ہر برائی سے، اور تم انہی برائیوں پر آمادہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ مصطفیٰ جو اپنے ساتھ لے کر کے آئے قرآن، جس کے بارے اللہ نے فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا، مصطفیٰ جو ساتھ لے کر کے آئے نور، وہ قرآن کا نور ہے۔ تو آپ اور ہم تو قرآن کے نور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ اور ہم تو گمراہی کے راستے پر، تاریکیوں کے راستے پر، اندھیروں میں جانا پسند کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا، یہ اللہ نے جو بھیجا ہے، جو نازل کیا ہے نبی کو، یہ قرآن، یہ نور ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن کے نور سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کی سیرت سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کی سنتوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم رسول کے عاشق ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کے، میں نے کہا مصطفیٰ کے بعثت کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاک ہو جائیں، آپ طیب آپ صاف ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں، طیب ہو جائیں۔ یہ مصطفیٰ کریم کے آنے کا مقصد ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، آپ کو اگر اللہ پر یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، ایمان ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو پھر آپ تمام تر گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کیجئے اور نبی کو فالو کیجئے۔ بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں ہم نبی کو فالو تو کرتے ہیں، ہم نبی کو فالو تو کرتے ہیں، میں نے کیوں کیسے کرتے ہیں؟ دیکھو ہم ٹوپی لگائے ہیں، ہم داڑھی لگائے ہیں، ہم جبہ پہن رہے، قبہ پہن رہے، ہم عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم کبھی کبھار جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بھائی ہم مسلمان ہیں تو ہم نبی کو فالو تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا نام فالو کرنا نہیں ہے، جو محبت آپ اس کے بارے بتا رہے ہیں نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ صرف نبی کا نام لے لینا، ایک بار نعرہ لگا دینا، یہ ایمان کا تقاضا تو نہیں ہے۔ صرف انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے کے تقاضے کو پورا جب تک نہ کرے گا وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، جب تک کہ کلمے کے تقاضے کو پورا نہ کرے۔ کلمہ پڑھ کر انسان صرف دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کر جو ہے آدمی مسلمان تو ہوتا ہے، لیکن کامل مومن جب تک نبی کی زندگی کو فالو نہیں کرے گا، جب تک نبی کی اطاعت و پیروی نہیں کرے گا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے نبی کی زندگی کو فالو کرنا ضروری ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہمیں رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ بندہ رسول کی اطاعت کرے، اور جب آپ رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو آپ مسلمان کامل کہاں سے ہو گئے؟ بہت سے لوگ میں نے کہا نا کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، تو بھائی کبھی کبھار آپ پڑھ لیتے ہیں نماز کبھی کبھار تو نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں کھانے کے لیے، پینے کے لیے ان چیزوں کے نہیں بھیجا گیا ہے،
یہ بشری تقاضے کی چیزیں ضروری ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ مقصد کیا دیا قرآن نے؟ قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہارے دنیا بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ وہ جو معبود حقیقی، وہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی بندگی، اس کی بندگی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے حکم پر عمل کی جائے، اسی لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور خود بھی اور ساتھ ہی ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مبعوث کیا کہ تم میری معرفت چاہتے ہو، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو پھر میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب ان سے کہہ دیں آپ کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی اطاعت کریں، جب یہ آپ کی اطاعت کریں گے، پیروی کریں گے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ تو اللہ محبت کب کرے گا؟ جب آپ رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ کہ رسول کے ہر قول ہر فعل کو اپنایا جائے۔ رسول کا فالوورز بننا مطلب یہ کہ ہر قول ہر فعل کو اپنایا جائے۔ آپ تو رسول کی قول و فعل تضاد کر رہے ہیں۔ ہاں آگے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، رسول تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، صاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی، دانائی کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کتاب کی تعلیم دینے کے لیے، پاک کو صاف کرنے کے لیے، اور دانائی کی تعلیم دینے کے لیے۔ ایسی جوش و جذبے کے ساتھ کام کرنے کے لیے نہیں، بالکل کسی کام کو کرو تو عقل و دانائی کے ساتھ کام کرو۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جانے کے نہیں کہا گیا، ہواؤں کے ساتھ چلنے کے نہیں کہا گیا، کہا گیا اپنی عقل اور دانائی کے حساب سے کام کرو، اور شریعت جو کہتی ہے اس کے دائرے میں رہ کر کے کام کرو۔ یہ اسی کی تعلیم دینے کے مصطفیٰ کریم آئے۔ تو ہم نے تو آنے کا مقصد ہی فوت کر دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آقا کریم آئے کیوں؟ آپ 12ویں جو کر رہے ہیں، میلاد جو منا رہے ہیں، جھنڈے جو لگا رہے ہیں، کبھی اس میں بھی تو غور کرو نا میرے بھائی کہ آقا آئے کیوں تھے؟ آقا کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو قرآن نے کہا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، مصطفیٰ آئے تمہیں پاک کرنے کے، صاف کرنے کے لیے۔ اب اگر کوئی بندہ پاک کو صاف نہیں ہو رہا ہے تو کیا وہ دوش مصطفیٰ کو دے گا کہ بھائی مصطفیٰ آئے ہمیں تو پاک نہیں کیا؟ ہاں ہم تو صاف نہیں ہوئے، ہم تو ستھرے نہیں ہوئے، ہم تو اچھے نہیں ہوئے۔ آپ دوش کس کو دیں گے؟ مصطفیٰ کو دیں گے؟ آپ کو پاک کرنے کے لیے تو مصطفیٰ کریم راتوں رات ہوئے، ہم کو اور آپ کو صاف کرنے کے لیے، کتاب کی تعلیم دینے کے لیے جب مصطفیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ دین کی تعلیم دینا چھوڑ دیں، تو آقا نے فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں اگر چاند دے دو تو بھی میں دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا۔ اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے مصطفیٰ کریم نے آپ کو کتاب کی، حکمت کی تعلیم دینے کے لیے اور آپ کو پاک و صاف کرنے کے لیے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ ہیں کہاں؟ خالی ٹوپی داڑھی لگا لینا مسلمان نہیں ہے۔ ہاں خالی کہہ دینا کہ ہم بھائی کلمہ پڑھ لیے تو ہم مسلمان ہو گئے، یہ نہیں ہے۔ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ میلاد کی محفل میں دیکھیں، اب لوگ یہ بھی سوچیں کیا حضرت آپ میلاد کو لے کر کے پڑھ گئے ہیں؟ ہاں لوگ بھی سوچتے ہو کہ میلاد کو لے کر پڑھ گئے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے ایک تسبیح، ایک مثال کے طور پر سمجھا گا۔ آپ میلاد دھوم دھام سے کرتے ہیں نا، نماز کیوں آپ توجہ سے نہیں پڑھتے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ زکوٰۃ، روزہ، حج، ان تمام چیزوں کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ صحیح معنوں میں آپ لوگوں کی بھلائی کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ آقا کریم نے بھلائی کی تعلیم نہیں دی؟ ہاں آقا کریم نے بھلائی کی تعلیم نہیں دی؟ بغض کو سینے سے نکالنے کا حکم نہیں دیا؟ کینے کو دور کرنے کا حکم نہیں دیا؟ عداوت کو دور کرنے کا حکم نہیں دیا؟ آپسی میں محبت کا حکم نہیں دیا؟ بھائی چارگی کا حکم نہیں دیا؟ رشتہ استوار رکھنے کا حکم نہیں دیا؟ آقا کریم نے جو ہے راستوں سے پتھروں کو، کنکروں کو، کانٹوں کو ہٹانے کا حکم نہیں دیا؟ یہ تعلیم میرے مصطفیٰ نے نہیں دی؟ یہی چیزیں تو ہے کہ انہیں کی بدولت انسان پاک ہوتا ہے۔ ہاں انہیں کی بدولت انسان صاف ستھرا ہوتا، پاک ہوتا ہے، دل اس کا پاک ہوتا ہے۔ دل میں 1000 کنٹل کے میل لے کر کے آپ پھر رہے کہ میں مسلمان ہوں، کائے کا مسلمان ہے بھائی آپ؟ ہاں کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں آپ؟ اسلام یہ دعوت تو، یہ تصور تو نہیں دیتا اسلام تو تصور یہ دیتا ہے کہ اسلام امن کا، سلامتی کا مذہب ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، ہمدردی کا پیغام دیتا ہے، صبر کا پیغام دیتا ہے۔ ہاں ان تمام چیزوں کا خیال کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیزیں سمجھانے کے لیے آئے۔
مصطفیٰ جو آئے یہی چیزیں بتانے کے لیے آئے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے، قرآن سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے آئے مصطفیٰ کریم آئے۔ میں نے پہلے کہا نا اللہ تعالیٰ وہ خالق، وہ مالک، وہ رزاق، وہ کن کہے تو کائنات کی تخلیق فرما دے، اگر وہ چاہتا تو قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت کر دیتا، اور ہے ایسا نہیں قرآن ہدایت۔ میں نے پہلے کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ کہیں ھدی للناس کہا، کہیں ھدی للمتقین کا، ہدایت تو ہے۔ جب قرآن ہدایت ہے تو رسول کو بھیجنے کی ضرورت ہے کیا؟ جب قرآن ہدایت ہے تو رسول کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ رسول کو بھیجا اس لیے کہ آپ رسول کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، رسول کی زندگی کو دیکھ کر کے آپ بہتر بناؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے ہم کہہ رہے ہیں رسول کے عاشق ہیں۔ ہاں، آج باباؤں کے چکر میں پڑھ کر کے ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، بس دکان میں تعویذ لگا دیا، تعویذ پر بھروسہ ہو گیا، اب ہمارا کام 100% ہو جانا ہے۔ میں نے پہلے کہا اتنی بڑی بڑی تعویذیں ملتی ہیں، اب یہ سائز کی تعویذ ہے، ہلاتے رہو اور جو ہے دکان چلتی رہے، بھلے سے دوسرے کی دکان ٹھپ ہو جائے۔ ہمارا آج یہ طریقہ شیوا بن گیا۔ یہ تعلیم دینے کے مصطفیٰ نہیں آئے، مصطفیٰ نے کہا قرآن پڑھو، اللہ تمہارے گھر میں برکت عطا فرمائے گا، رزق کی فراوانی ہوگی قرآن کے ذریعے سے، ہے نا۔ سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھا جائے اس گھر میں کبھی تندرستی نہیں آتی، ہے نا اس چیزیں، مگر ہمارا اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ٹائم ہم ویسٹ نہیں کر سکتے، وہ ٹائم ہم اپنے موبائلوں کو دیں گے، وہ ٹائم ہم اپنے ٹی ویوں کو دیں گے، وہ ٹائم ہم اپنے دوستوں کو دیں گے، وہ ٹائم ہم چائے کی چسکیوں میں لگائیں گے، مگر وہ ٹائم ہم قرآن میں نہیں لگا سکتے۔ آج یہ بات کہو تو بہت ساروں کے دلوں میں دلیں چھلنی ہو جاتی ہے، نہیں ہم یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے۔ جب آپ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے، آپ کہے کہ بس رسول کے عاشق ہیں، آپ کہے کہ رسول کے عاشق ہیں، ہاں؟ بس آج حال یہ کہ چٹ منگنی پٹ لیا، تعویذ لگا دو، اور وہ تعویذ کے لیے بندہ 5,000 10,000 15,000 خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن گھر میں قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ ہاں، فری میں جس قرآن کے ذریعے سے آپ گھر میں برکتیں حاصل ہو رہی ہے، اس کام کرنے کو بندہ تیار نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے مصطفیٰ آئے، آپ کو پاک کرنے کے لیے آئے، آپ کو صاف کرنے کے لیے آئے، آپ کو ستھرا کرنے کے لیے مصطفیٰ آئے ہیں۔ مصطفیٰ کے آنے کے مقصد کو آپ سمجھیں، مصطفیٰ کریم کے آنے کے مقصد کو آپ سمجھیں کہ مصطفیٰ آئے کیوں۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں تمہیں بتلا دی ہیں۔ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے فرمایا کہ وہ چیزیں تمہیں اللہ کے رسول نے بتلا دیا ہے۔ آپ کو کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، جنازے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ۔ ارے حد تو یہ ہے، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، سونے اٹھنے کی دعا، باتھ روم جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے، ساری چیزیں حدیث مصطفیٰ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی تقلید کرتے پھر رہے ہیں، وجہ کیا؟ وجہ بس آخری بات، وجہ یہ تمام تر چیزیں یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں آج جو ہم کر رہے ہیں نا، ہمیں نبی کی زندگی اچھی نہیں لگتی، بھلی نہیں لگتی، ہم کو یہود و نصارہ کی زندگیاں بھلی لگتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج پارکوں میں لڑکے ایک ساتھ مل رہے ہیں، یہ کہاں کی تہذیب ہے؟ یہ انہی یہودیوں کی تہذیب ہے۔ یہ لڑکیوں کے ذریعے سے آپ کے ایمان کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، کبھی تجارت کے ذریعے سے آپ کے ایمان کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، کبھی نوکریوں کے ذریعے سے آپ کے ایمان کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ آج دیکھیں کتنی کمپنی میں ایسی باتیں آ گئی ہیں کہ بھائی جب تک آپ داڑھی نہ منڈائے تو آپ کی نوکری نہیں ہو سکتی، ہاں ہے نا۔ یہ کیوں؟ آپ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ نہیں؟ غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں؟ کتنی کمپنیوں میں ایسی باتیں لاگو ہو گئی ہیں۔ میں نے سنا کہ اگر داڑھی آپ رکھیں گے تو آپ کی انٹری نہیں ہو سکتی، آپ کی انٹری اسی وقت ہوگی جب آپ روزانہ شیونگ کر کے آئیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے، آپ کے ایمان کو برباد کرنے کی سازش ہے۔ اور یہ ہے کن کی سازش ہے؟ یہ سازش ہے یہود و نصارہ کی۔ مصطفیٰ کریم نے تعلیم نہیں دی، مصطفیٰ کریم تو کہا کہ داڑھی کو بڑھایا جائے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل کس کی باتوں پہ کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کی باتوں پہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہود و نصارہ کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو ہم کہاں کے مسلمان، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیسا ہمارا نبی سے عشق ہے اور کیسا ہمارا دعویٰ ہے؟ اگر آپ دعوے میں سچے ہیں تو داڑھی رکھیے، اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو داڑھی رکھیے، نبی سے پیار ہے تو نبی کے آنے کے مقصد کو سمجھیے۔ اگر آپ نے اسی مقصد کو فوت کر دیا تو آپ کتنا کہہ دیں زبان سے کہ ہم نبی کا عاشق ہے، آپ صحیح معنوں میں نبی کا عاشق نہیں ہو سکتے۔
اب میں ابھی بتا رہا ہوں کہ صرف تمہیدی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں تو میں ابھی عرض کرنا چاہوں وہ رہ گئی، انشاءاللہ زندگی وفا کی تو باتیں کروں گا، لیکن اتنی بات تو ضرور کہوں گا کہ دل کے پھپھولے دل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرے دوست یہ میرے دل کی باتیں ہیں، نوجوان ساتھیوں یہ میرے دل کی باتیں ہیں۔ کب تک گمراہی کے راستے پہ رہیں گے؟ کب تک یہ صرف دھم دھڑکا کر کے سوچیں گے کہ ہم کامیاب ہیں؟ کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، کامیابی نماز میں ہے۔ مؤذن یہی تو کہتے ہیں نا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی اسی میں ہے، کامیابی مصطفیٰ کریم کی زندگی میں ہے۔ اور اگر آپ نے اسی کو اصل چیز کو چھوڑ دیا، یہ تمام چیزیں بے معنی ہوتے نظر آئیں گی، یہ تمام چیزیں بے معنی ہوتے نظر آئیں گی۔ تمام چیزوں کی اصل مصطفیٰ کی زندگی ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی پر اگر آپ ڈٹے رہے تو آپ صحیح معنی عقید توحید پر چلنے والے اور عقید رسالت پر چلنے والے، اور یہی مقصد کو اگر آپ نے فوت کر دیا تو ساری چیزیں بے معنی رائگاں ہوتی نظر آئیں گی۔ میں نہیں کہتا کہ آپ میلاد نہ کرو، میں نہیں کہتا کہ آپ جلوس نہ نکالو، میں نہیں کہتا کہ آپ گھروں کو نہ جاؤ، تمام چیزیں، میں نہیں کہتا کہ آپ تعویذات نہ کرو، تمام چیزیں کرو، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل کوئی اور ہے، اس کی جڑ کوئی اور ہے۔ اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو اپنایا جائے اور مصطفیٰ کریم کی زندگی کو فالو کی جائے۔ مصطفیٰ کریم نے کبھی نمازوں کو ترک نہیں کیا، آپ کیوں ترک کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے دوسروں کو سہارا دیا، آپ کیوں دوسروں کے سہارے کو چھین لے رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے دوسروں کے تکلیفوں کو جو ہے برداشت کی، آپ کیوں دوسروں پر برس جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے بغض کا، حسد کا، کینہ کا، تمام تر ان چیزوں کو اپنے سے دور کیا اور دور کرنے کا حکم دیا، آپ کیوں ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ رسول کی زندگی میں تمہارے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہم نے رسول کو بھیجا اس لیے کہ آپ رسول کی اطاعت کریں، اور جو رسول کی اطاعت کرے تو قرآن نے کہا اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو آپ سب سے پہلے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی پیروی یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ نمازوں کی پابندی کی جائے۔ آقا کریم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آقا نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی تین چیزیں، تمہاری دنیا کی تین چیزیں پسند ہے، اور ان تین چیز میں ایک چیز ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں میری آنکھوں میں، نمازوں کو چھوڑ کر کے تم کتنے بھی داڑھی ٹوپی بڑھا لو، تم حقیقی معنوں میں نبی کا عاشق نہیں ہو سکتے، تم نہیں ہو سکتے نبی کا عاشق، نبی کا عاشق تم قطعا نہیں ہو سکتے۔ نبی کا عاشق ہو اور نمازوں کو چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ عشق اسے کہتے ہیں جو اپنے عاشق کے ہر قول، اپنے معشوق کے ہر قول و فعل کو اپنائے، وہ عاشق ہے۔ آپ تو جو عاشق کے، جو اپنے معشوق، جو اپنے محبوب کے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی کو آپ کھینچ کر کے بالائے طاقت رکھ دے رہے ہیں، آپ کیسے عاشق ہو سکتے ہیں؟ میری باتیں لمبی ہو رہی ہیں اور کڑوی بھی لگ رہی ہوں گی، لیکن میں دل سے کہہ رہا ہوں اگر آپ صحیح معنوں میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامراں ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ترقی حاصل ہو، میں عروج پر جاؤں، تو عروج کے لیے آپ کو مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو فالو کرنا ہوگا، عروج کے لیے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ جب تک آپ کا سر یہاں نہیں جھکے گا، آپ کہیں سر اٹھا کر جینے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ یہاں سر جھکا تو آپ جینے کے لائق، سر اٹھانے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ آپ بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں کیا باتیں لگا رکھی ہے بھائی، کیا بات لگا رکھی ہے؟ اس لیے کہ ابھی مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے، ایک بات یہ مسئلہ بھی کہ بھائی بڑے مولوی اگر تقریر کریں تو ان کی سنیں گے، ہاں یہ اچھی بات، یہی بڑا اگر بولے مولوی دور سے آ کر کے بولے تو کہتے ہیں ہاں بھائی عمل کرنا چاہیے، لیکن اسی بات کو کوئی چھوٹا مولوی کہہ دے تو کہتے ہیں گھر کے نہیں سنیں گے، اب کان کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے۔ تو میں کہتا بھائی مجھے نہ دیکھو، مجھے نہ دیکھو، میری باتیں اگر اچھی لگے دل میں اس کو جگہ دو، اور سوچو کہ بھائی ہم کو یہاں کس لیے بھیجا گیا ہے، اور رسول کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے۔ یہ دو چیزیں، یہ مقصد حیات اگر آپ سمجھ گئے نا تو خدا کی قسم آپ کامیاب ہوتے نظر آئے گے۔ مقصد حیات کہ آپ کے زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کامیاب ہیں۔ اس لیے اس کے پیچھے نہ بھاگو، اپنی
اپنے آنے کے مقصد کو سمجھو اور مصطفیٰ کریم کی بعثت کے مقصد کو سمجھو، انشاءاللہ کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کو غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔